عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ اس برکت اور رحمت والے مہینے کے اندر انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کی، اللہ کے سامنے جھکے، اپنے نفس کو پابند بنایا اللہ کے احکامات کا، اور اپنے لیے سعادتوں کا ایک ورقہ حاصل کیا. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے مانگنے کے اوپر. جو بندہ جتنی محنت سے، جتنی خلوص سے، جتنی للہیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. اور آج ہم اس مزدور کی طرح ہیں جو مزدور پورا مہینہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور آج اس کے وہ مشقت کا آخری دن ہے. مشقت کیا ہے؟ اس کا بھلائی، اس کی نیکی، اس کی فائدہ جو ہے وہ ہمارے ہی لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہمارے روزے کی ضرورت ہے، نہ ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی عن العالمین ہے. اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ جو بھی ہم کرتے ہیں صرف اپنے ہی بھلے کے لیے کرتے ہیں. یہ رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رمضان کے اندر قیام کیا، اس رمضان کے اندر صیام کا اہتمام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو نہایت ہی ضروری اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول منبر رسول پہ چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پہ چڑھے تب کہا آمین. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں مسجد میں، ہم نے آواز سنی، آپ نے 3 مرتبہ کہا آمین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے ایک دعا مانگی، میں نے کہا آمین. پوچھا یا رسول اللہ وہ دعا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول محمد علیہ السلام فرمانے لگے جبرائیل امین نے یہ کہا کہ تم میں سے جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ تباہ ہوا، وہ برباد ہوا، وہ ہلاک ہوا. میں نے کہا آمین. دوسرا انہوں نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے اندر جس کے سامنے میرا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا گیا اور اس شخص نے میرا نام سن کے میرے اوپر درود نہ بھیجا، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے سزا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بیزاری کا اظہار ہے. میں نے کہا آمین. تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جس شخص کو رمضان اس کی صحت کی حاصل میں ملا اور وہ شخص رمضان کے روزے رکھ کر عبادت کر کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر جنت نہ حاصل کر سکا
وہ بھی ہلاک ہوا. میں نے کہا آمین. ابھی دیکھیں 3 دعائیں مانگی گئی ہیں، اور تینوں دعا کے بارے میں دعا مانگنے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم ترین ملائکہ میں سے ایک ملائکہ ہیں، جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ تمام انبیاء تک پیغام لاتے تھے، وحی لاتے تھے. اور یہی وہ جبرائیل امین ہیں جو حضرت محمد علیہ السلام کے پاس بھی قرآن لے کر آئے تھے. اب یہ دعا یہ مانگیں، امین کہنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، تو سوچئے کہ اس دعا کی اہمیت کتنی ہوگی. تو بھائیو، یہ ہمارے پاس روزہ گزر گیا، آج آخری دن ہے روزے کا، اور یہ نعمتیں جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول کے رکھی تھی کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، وہ نعمتیں ہم سے ختم ہونے والی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک بات یاد رکھیے کہ جس شخص نے بھی محنت کی ہے، جس شخص نے مشقت کی ہے، قرآن سنا ہے، جس شخص نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، وہ اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں نے بہت توپ چلائی ہے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حضور کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے حضور رکوع و سجود کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے جسم کے اوپر کنٹرول کرنے کی قوت بخشی. یہ تمام کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص ہمارے اوپر رحمت ہے. اور یاد رکھیے کہ اپنی عبادت کے بلبوتے پر ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، ان کی نعمتوں سے سرفراز نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص محنت کرتا ہے، جو شخص مشقت کرتا ہے، وہ یہ یاد رکھے کہ اس کا اجر دینے والا صرف اللہ ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں محنت کر کے، مشقت کر کے، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا عبادت کے بلبوتے کے اوپر، تو وہ غلط فہمی میں نہ رہے. صحابہ نے بڑی ہمت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ہمارے بارے میں تو یہ بات درست ہے، کیا یہ آپ کے بارے میں بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنی مشقت اور محنت کے باوجود بالعکس اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں میرا بھی یہی ہے. جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، دنیا کے اندر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو دور کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول روزوں کا شغف رکھتے تھے. اور آپ کے سامنے ایک بار میں عرض بھی کر چکا ہوں کہ روزوں کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار پاتے ہیں، اسے ہمیں صرف ہماری روحانیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ ہمارے جسم کے اندر جتنی بالیدگیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، جتنی کمیاں ہیں، جتنی علائشیں، گندگی ہیں، وہ بھی روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے. آج کے بہت بڑے سائنسدان بھی اس نتیجے پہ، جو میڈیکل سائنس کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر بھوکا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جسم کی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ری ایکٹیو کر دیتا ہے. ریکنڈیشن جیسے گاڑیاں ہو کے آتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ انسان کا جسم بھی اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اس کو ری ایکٹیو کر کے ریکنڈیشن کر دیتا ہے. اور اگر اس معاملے کو سال میں ایک مرتبہ کیا جائے تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس چیز کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، اپنے جسم کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے، بیماریوں سے بچا کے رکھنا ہے، کہ اللہ کے رسول کے اس اصول کے اوپر اگر عمل کرنا شروع کر دیں، ہم بہت سی ایسی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جو اس وقت ہماری زندگی کا لازمہ بن چکی ہیں. چاہے وہ بی پی ہو، چاہے وہ کولیسٹرول ہو، چاہے وہ ہمارے اندر ذہنی تناؤ ہو، یہ تمام چیزیں ہم سے ختم ہو سکتی ہیں. تو اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ ایک تو مہینے کے روزے رکھنا ہے، اور دوسرا ہر ہفتے 2 روزے رکھنے ہیں. ہر سوموار کو اور جمعرات کو اللہ کے رسول کا معمول تھا، وہ روزہ رکھتے تھے، اس سے ان کا جسم درست ہوتا تھا. لیکن یہ جسم درست نہ بھی ہو، اگر ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے تو ہم اس چیز کو رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں چیزیں عطا کرے گا. تو جیسے ایک عربی کی کہاوت ہے کہ ارمی حصور بالحجر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک پتھر سے 2 شکار کر سکتے ہیں.
اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں، محبت حاصل کریں، اور اپنے جسم کے لیے بھی ہم کوشش کریں کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر کے دیں۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی، یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جس وقت روزے دار شام کے وقت افطاری کے ٹائم بھوک سے یا پیاس سے پریشان ہوتا ہے اور معدہ صبح سے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے جسم سے، اس کے منہ سے معدے کی وہ خالی ہونے کی وہ گیسز کی بو آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بو اس شخص کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ روزہ صرف میرے لیے ہے، الصوم لی ونجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں۔ ہر عبادت کو دیکھ لیجئے، اس کو ہم دنیا سے چھپا نہیں سکتے۔ ہر عبادت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نماز پڑھی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، حج پہ گئے ہیں تو دنیا کو پتا ہے کہ بندہ حج پہ جا رہا ہے، لیکن ایک روزہ ایسی عبادت ہے جس کا پتہ صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے یا اس بندے کو معلوم ہوتا ہے جو خود روزے دار ہے۔ یعنی اتنا یہ سیکرٹ معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے درمیان یہ چیز رکھی ہے۔ اور اسے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جب روزے سے ہوں تو کوشش کیجئے، فرض روزے تو سب کو معلوم ہے کہ رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن جب نوافل روزے ہوں کوشش کیجئے کہ یہ معاملہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہی رہے، لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ شخص روزے دار ہے، لوگوں کے اوپر آپ کے تقوی کا گھمنڈ نہ ہو کہ یہ بندہ بڑا تقوی والا ہے، یہ تو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا بھی رکھا ہے، پیر کا بھی رکھا ہے۔ یہ معاملہ آپ کو اور آپ کے اللہ کے درمیان ہی ہونا چاہیے۔ جو بھی فرمایا کہ روزے کا اجر میں ہی دوں گا اور اس کو کوئی اجر دے نہیں سکتا۔ اور ایک بار بیٹھے کہ روزے کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص کسی سے الجھنا چاہے، اور روزہ میں نے سامنے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ روزے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تمام اعضاء کے اوپر مکمل کنٹرول کریں، بلکہ اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے پاس ایمانت ہے، اس ایمانت کو ایسے استعمال کریں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم نماز پڑھیں، ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے چال چلن کی حفاظت کریں، اپنے چلنے پھرنے کی حفاظت کریں۔ یہ تمام چیزوں کا نام روزہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان آئے تو نمازیں پڑھنا شروع کر دی، رمضان نکل گیا تو اپنے نمازیں گول کر دی، یہ بھی ایسا نہ ہو۔ حقیقت یہی ہے بھائی، ہمارے دن نماز کے ہماری نمازوں کے اندر ہمیں چاشنی محسوس کوئی نہیں ہوتی، ہمیں اس کا ضرورت طور پہ اثر کیوں نظر نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اپنی مرضی کا بنا کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کوئی سبق ہم نے حاصل نہیں کیا، نام کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کر پڑھ کے، اور اس کو بھول گئے ہم۔ حقیقی طور پہ وہ کلمے کا نہ ہم نے احساس رکھا، نہ اس کا پاس رکھا، نہ اس کا امان رکھا کہ ہم نے کلمے پڑھنے کے بعد ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اور کتنی بدبختی ہے اس شخص کی جس کے سامنے رمضان آتا ہے وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اور یہی شخص اس کو معلوم ہے کہ کسی وقت بھی میری موت آ جائے گی، میرا کوئی دنیاوی کمل میرے کام آنے کا نہیں ہے جو دنیا کے لیے کیا گیا، کماتا ہوں وہ میرے کام نہیں آئے گا، کسی خدمت کی ہے وہ میرے کام نہیں آئے گا جب تک ایمان موجود نہ ہو۔ اس کو معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، ہر شخص کو معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، لیکن اس موت کا اس کو خوف نہیں ہے، اس موت کا اس کو ادراک نہیں ہے، اس موت کا اس کو احساس نہیں ہے کہ جب موت آئے گی میرے ساتھ کیا ہو۔ وہ بھول جاتا ہے سب کچھ، وہ بھولنے کی وجہ سے کہ غفلت کی زندگی میں پڑا رہتا ہے کہ اچانک اس کی موت آ جاتی ہے، اس کو اللہ پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ حضرات رمضان تو جیسا تیسا ہم نے گزار لیا، جتنی ہم نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جتنی ہم نے ہمت کی ہم نے گزار دیا۔ اب آخری اس کا مرحلہ وہ فطرانے کا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس فطرانے کو ادا کریں۔ فطرانے کا جو معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے وہ 2.5 کلو غلہ ہے۔ وہ 2.5 کلو غلہ کے اندر آپ یہ رکھ لیجیے جس کی جتنی استطاعت ہے اتنا وہ کرے۔ یہ ہر شخص کی طرف سے ہوگا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بالکل چھوٹا بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، ہر شخص کی طرف سے یہ ادا کرنا لازم ہے۔
اور نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا لازم ہے، اور یہ غریب اور فقراء لوگوں کا حق ہے۔ 2.5 کلو کے اندر آپ گندم بھی دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں، اس کے اندر کھجور بھی دے سکتے ہیں، اس کے اندر کشمش بھی دے سکتے ہیں، منقع بھی دے سکتے ہیں، جو چیزیں آپ نے مقرر کر دی ہے، جس کی جتنی ہمت ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو عطا کیا ہے وہ عطا کرے، لیکن یاد رکھیں اس کے اندر ادلا طریقے میں آنا درست نہیں ہے۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اگر گندم دے سکتے ہیں گندم دے دیجئے، جو دے سکتے ہیں جو دیجئے، اگر آپ کھجور کے قیمت ادا کرتے ہیں وہ ادا کیجیے، اور بہتر تو یہی ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اس کے اندر وہ جنس دیا کرتے تھے، لیکن جنس اگر نہیں دے سکتے تو پھر اس کے مقابل آپ کو پیسہ بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ کام ہر بندے کے ذمہ ہے نا کہ ہر میں نکلے اور یہ کر کے چلا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح نماز کے لیے ہم اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے کہ وہ الوقت پہلے وقت نماز عید فطر ادا کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی صبح فجر کا ٹائم مکروہ ٹائم ختم ہوتا ہے، اس کے بعد نماز کا افضل وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کوشش یہ کیجیے کہ اول وقت میں نماز پڑھیے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے تو کچھ آداب ہیں کہ صبح صبح بیدار ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر شخص نے جس نے روزے رکھے ہیں وہ نماز کے لیے تیاری کرے گا، فجر کی نماز پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد فوراً بعد وہ صبح اٹھنے کے بعد غسل کرتا ہے، مسنون غسل کرتا ہے۔ یہ عید کے لیے غسل کیا جاتا ہے، خاص اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مسواک کرے، غسل کرے، اس کے بعد اپنے احساس کے مطابق بہترین لباس پہنے، جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے بہترین لباس پہن کے، اور خوشبو لگائے۔ اور اس عید کے اندر اللہ کے رسول کی یہ سنت تھی کہ ہم نے پورا مہینہ قربانی دی ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے، تو صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے گھر سے طاق تعداد کے اندر کھجوریں کھا کے نکلے، کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ تم اپنے خوراک کے سلسلے کے اندر بہتر سے بہترین چیز آپ کھا سکتے ہو۔ آپ کا یہ جشن ہے، پورے مہینے کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس عید کی صورت میں دینا چاہتا ہے۔ تو عیدگاہ کی طرف جائیے، اور عید کا بھی سمجھ لیجئے، بالعموم لوگوں نے رواج بنا لیا ہے، لوگ مسجدوں میں جا کے عید پڑھ لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں مجبوری ہو، بارش ہو تو مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن عید کی اصل جگہ وہ شہر کے اندر یا شہر کے باہر وہ بڑا میدان ہے جس کو عیدگاہ کا نام دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر تمام لوگ اکٹھے ہوں، تمام مساجد کے نمازی جمعے کے مساجد اس جگہ پہ جا کے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھیں، وہاں پہ اللہ کی مناجات کریں۔ اور یاد رکھیے جس وقت نمازی اکٹھے ہوتے ہیں، میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ یہ لوگ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ تمام جگہوں پہ لوگ اکٹھے میدانوں میں آئے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کس لیے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ یہ لوگ مزدور ہیں، انہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے، یہ مزدوری کا اجر چاہتے ہیں۔ اللہ پھر پوچھتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا تمنا ہے، ان کی کیا خواہش ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ لوگ اپنی بخشش چاہتے ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ کہتے ہیں کیا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو لوگ اس وقت میدان کے اندر کھڑے ہو کے میری مناجات کر رہے ہیں، میری تکبیر بیان کر رہے ہیں، میں نے سب کو بخش دیا۔ تو بھائی اس کے لیے بڑا ثواب ہے کہ بندہ مسجد میں جائے، مسجد سے نکل کے عیدگاہ کی طرف جائے۔ اور یاد رکھیے عیدگاہ میں جانے سے پہلے تمام راستے کے اندر پیدل جانا زیادہ افضل ہے، کیونکہ ہر قدم کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ پڑھتے جائیے، بزور آواز بلند یہ پڑھتے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کی عظمت کا اظہار کیجیے، اپنی زبان سے اظہار کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جس راستے سے آپ گئے ہیں واپسی میں وہ راستہ اختیار نہ کیجیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے قدم، ہمارا آنا، ہمارا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ گواہی بن جائے کہ ہمارے قدم نکلے تھے اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنے کے لیے، اللہ اپنے مزدوری حاصل کرنے کے لیے ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے، میدان میں گئے تھے، حاصل کیا تھا، دونوں زمین گواہ ہو جائے۔ آج کل معاملہ جو ہے وہ مختص ہے، لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، کرنے سے لوگ جاتے ہیں، لیکن گاڑی میں بھی آپ جاتے ہیں تکبیر کہتے ہوئے جائیے، یقیناً گاڑی کا گھومنے والا پہیہ بھی آپ کے لیے گواہی دے گا کہ یہ لوگ
صرف اللہ کی رضا کے لیے مجھے استعمال کر کے وہاں پہ گئے تھے. اور اس کے بعد عید کا ایک اور معاملہ یہ یاد رکھ لیجیے کہ عید کے اندر ہم اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, بہترین کھانے پکاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اس وقت کے اندر فطرانے کے علاوہ بھی اپنے مہمانوں کو ان کی بہترین خدمت کیجیے, جتنا بہترین کھلا سکتے ہیں بہترین کھلائیے, اور ان لوگوں کا زیادہ خیال کیجیے جو معذور بے کس ہیں, مجبور ہیں, مقہور ہیں, پریشان حال ہیں, تنگ دست ہیں, ان کا بھی ہاتھ رکھیے. یا اللہ کے رسول فرماتے ہیں, میں ایک دفعہ اللہ کے رسول گھر سے نکلتے ہیں, عید کا دن ہے, راستے میں دیکھے چند بچے وہ رو رہے ہیں. اللہ کے رسول پہنچے ان کے پاس, ہاں بچوں کیا ہوا, تم کیوں رو رہے ہو؟ پتہ چلا کہ وہ بچے یتیم ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر سے چھین لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں, اس کے بعد ان کو پرساد لے کے جاتے ہیں, نئے کپڑے لے کے دیتے ہیں, ان کو کھلاتے پلاتے ہیں. یہ اصل میں اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ ہر مسلمان کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید والے دن روزہ رکھنا شیطان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے جشن کا دن مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں حلال کی, اس کا اظہار کیجیے کہ آپ بہترین خوشبو لگائیے, بہترین کپڑے پہنیے, بہترین کھانے کھائیے, مہمانوں کی مدد کیجیے, مہمانوں کی خدمت کیجیے, جتنا کر سکتے ضرور کیجیے. اور دوسری یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے. اس شوال کے مہینے میں جس شخص نے ایک ہفتے کے روزے رکھ لے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسی زندگی کے تمام کفارہ یہ روزے کر دیں گے. تو یہ صرف ہم بھول نہ جائیں کہ روزے ختم ہو گئے بس ہم آزاد ہو گئے. اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کو استفادہ حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے آپ نے حاصل کرنا ہے, تو اس مہینے کو جاری رکھیے, اس مشق کو جاری رکھیے. کم از کم شوال کے مہینے کے اندر روزے ضرور رکھیں. کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام نیکیوں کو, ہماری ان تمام جنہیں ہماری قوتیں ہم نے استعمال کی ہیں, قربانیاں دی ہیں, مشقت جی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. اور جس کی یہ نماز قبول ہو گئی, جس کے یہ قیام قبول ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دینا ہے. حضرات اس معاملے کے اندر صبح, اور میں یہ بھی اعلان کر دوں کہ اسلام آباد کے اندر مختلف میدانوں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے, لیکن 5:45 بجے نماز ادا کی جائے گی. F11 اور G11 کے درمیان جو گرین ایریا ہے, وہاں پہ ڈاکٹر ہمارے دوست, ہمارے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمان زیدی صاحب وہاں پہ انشاءاللہ عید کی نماز پڑھائیں گے 5:45 بجے. ٹائم کا پابندی کیجیے گا, وہاں پہ بالکل آگے پیچھے انتظار نہیں کیا جاتا. 5:45 بجے نماز کھڑی ہو جاتی ہے, اور کوشش کریں کہ پہلے وقت میں پہنچیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فطرانے کی ادائیگی کا بھی تصور اپنے ذہن میں رکھیے, ان کو ضرور ادا کیجیے. وہاں بھی انتظام ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے فطرانہ وہاں بھی ادا کر سکتے ہیں. تو کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم حاصل کرنے والے بن جائیں, اپنی مزدوری لے کے خوش ہوں, اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری نعمت ہے, جسم تیرا دیا ہوا ہے, ہماری تمام چیزیں تیری دی ہوئی ہیں, ہم تیری چیز کے اوپر تیرے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں, پھر تو ہمیں عطا بھی کرتا ہے. کتنی عجیب بات ہے, عظمت کی انتہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ ہمارا جسم ہے اللہ کا دیا, ہمارا مال ہے اللہ کا دیا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ مزید بڑھا کے ہمیں دیتا ہے. تو حضرت اس معاملے کے اندر کوشش کیجیے. صبح نماز کے لیے میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ دوبارہ سن لیجیے, G11 اور F11 کے درمیان جو گرین ایریا ہے اس کے اندر وہ نماز پڑھی جائے گی. 5:45 بجے انشاءاللہ اس کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. لوگ کوشش کریں وہاں پہ ضرور پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے جو ہم نے پورا مہینہ مشقت گزارش کو قبول فرمائے. دنیا کے اندر جتنے لوگ مجبور ہیں, مقہور ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. جتنے بیمار ہیں, بیماروں کی داد رسی فرمائے, ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جتنے لوگ ہمارے ملک کے اندر پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے. ہمارے ملک کے حالات بہت دیگر ہوئے, اللہ تعالیٰ غیبی امداد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے بچا کے رکھے. جو لوگ مقروض ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرمائے. بھائیو, جمعے کا دن ہے, آخری مہینے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو, میں تمہیں عطا کرتا ہوں. دل خلوص سے, نیت سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے آپ مانگو, اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہمارے گھروں کے اندر, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اس رسومات کی وجہ سے گھروں کے اندر اپنے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں, شادیاں ان کی نہیں ہوتی. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کچھ سبب پیدا کرے کہ وہ بھی اپنے گھروں کے اندر عزت سے چلی جائیں. جو بیمار ہیں بیماروں کی دکھ دیے. جو لوگ بیمار تھے اور جن کو تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا حالت ایمان کے اندر اللہ کی طرف چلے گئے, ان کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, ان کی تمام گناہوں کو دور فرمائے, ان کے اندر اچھائی کا معاملہ کرے, ان کو جنتوں میں داخل کرے, ان کے درجات بلند کر کے ان کو علیین میں اللہ تعالیٰ جگہ دے.
یہ دعا مانگنا ہے. ہمارے مانگنے سے یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم یقین فرمائے گا. ہر مومن مسلمان جو خلوص دل سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.